على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کریم کورس کی 50ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ واللیل، واو اس کا ترجمہ ہے قسم ہے، یہاں پر واو قسمیہ ہے، اور اللیل اس کا معنی ہے رات، تو واللیل اس کا ترجمہ ہو جائے گا قسم ہے رات کی۔ اذا یغشا، اذا اس کا معنی ہے جب، اور یغشا اس کا معنی ہے ڈھانپنا، یغشا کا معنی ہے ڈھانپنا۔ اذا یغشا جب وہ ڈھانپ لے یا چھا جائے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اذا یغشا جب وہ ڈھانپ لے یا جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، واو قسمیہ ہے، اور النہار اس کا معنی ہے دن، تو والنہار کا ترجمہ ہو گیا اور قسم ہے دن کی۔ اذا تجلی، اذا اس کا ترجمہ ہے جب، اور تجلی، تجلی کا معنی ہے روشن ہونا، تجلی کا معنی ہے روشن ہونا، تو اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق، یہاں 3 لفظ ہیں، واو اس کا ترجمہ ہے اور، ما اس کا ترجمہ ہے اس کی، لفظی ترجمہ ہے اس کی، مراد ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالی، اور خلق فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے پیدا کرنا، تو وما خلق اس کا ترجمہ ہو گیا اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا، الذکر، ذکر اس کا معنی ہے مذکر یعنی نر، اور الانثی اس کا معنی ہے مادہ، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ ان سعیکم 3 لفظ ہیں، ان اس کا ترجمہ ہے بے شک، سعی، سعی کا ترجمہ ہے کوشش، سعی کا ترجمہ ہے کوشش، اور کم اس کا ترجمہ ہے تمہاری، تو ان سعیکم اس کا ترجمہ ہو گیا بے شک تمہاری کوشش، لشتی، لام اس کا ترجمہ ہے البتہ، اور شتی اس کا ترجمہ ہے مختلف، تو لشتی اس کا ترجمہ ہو جائے گا البتہ مختلف ہے کے لفظ سے ترجمہ مکمل ہو جائے گا، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ فاما من 3 لفظ ہیں، فا اس کا ترجمہ ہے پس، اما اس کا ترجمہ ہے بہرحال، اور من اس کا ترجمہ ہے جو شخص، جو شخص، لیکن پھر ترجمہ کر دیں گے مختصر، جس نے
فَأَمَّا تو اب ترجمہ ہو جائے گا پس بہرحال جس نے اعطا کا ترجمہ ہے عطا کرنا، مصدری ترجمہ ہے عطا کرنا، آتا فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا عطا کیا۔ عطا کیا کسے کہتے ہیں؟ دینے کو، جس نے دیا۔ واتقا واو، یہاں واو کا ترجمہ ہے اور۔ اتقا یہ بھی فعل ماضی ہے، تقوی کا لفظ مشہور ہے، اس کا معنی ہے بچنا۔ تو واتقا اور بچا، جس نے عطا کیا اور بچا۔ وصدقا واو اس کا ترجمہ ہے اور۔ صدقا یہ تصدیق سے ہے، اس کا ترجمہ ہے تصدیق کرنا۔ صدقہ فعل ماضی ہے تو ترجمہ ہوگا اور تصدیق کی۔ بالحسنی با اس کا ترجمہ یہاں پر کی کے لفظ کے ساتھ کر دیں گے، اور الحسنی اس کا ترجمہ ہے نیکی۔ حسنہ کا ترجمہ ہے نیکی، مراد یہاں پر نیک بات ہے یعنی کلمہ ہے، تو ترجمہ کر دیں گے نیک بات کے ساتھ۔ اور اس نے تصدیق کی نیک بات کی یعنی کلمے کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ فا اس کا ترجمہ کریں گے تو، سین اس کا ترجمہ ہوگا ان قریب۔ اگر فعل کے اوپر سین آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب، تو فاسا کی جو سین ہے اس کا ترجمہ ہے ان قریب۔ نُيَسِّرُ یہ تیسیر سے ہے، اس کا معنی ہے سہولت دینا، کسی کے لیے کسی کام کو آسان کر دینا، کسی کو سہولت دینا۔ اور نُيَسِّرُ یہ فعل مضارع ہے، یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم سہولت دیں گے، اور ہو اس کا ترجمہ ہے اس کو۔ تو اس طرح ترجمہ ہو جائے گا، تو ہم اسے سہولت دیں گے۔ لِلْيُسْرَا لام اس کا ترجمہ ہے کے لیے، اور یسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے آسانی۔ یہاں ترجمہ مراد ہے آسان راستہ، تو آسان راہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا۔ تو لِلْيُسْرَا اس کا ترجمہ ہو جائے گا آسان راہ کے لیے، ہم اسے سہولت دیں گے آسان راہ کے لیے، آسان راستے کے لیے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ واو اس کا ترجمہ اور ہے، اما اس کا ترجمہ ہے بہرحال، من اس کا ترجمہ ہے جس نے، اور باخیلا فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے بخل کیا۔ تو وَأَمَّا مَن بَخِلَ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور بہرحال جس نے بخل کیا۔ وَاسْتَغْنَا دو لفظ ہیں، واو کا ترجمہ اور ہے۔ استغنا فعل ماضی ہے، استغنا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے بے پرواہ ہونا، بے پرواہ ہونا۔ تو واستغنا فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اور بے پرواہ ہوا۔ وَكَذَّبَ واو اس کا ترجمہ ہے اور، کذب یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے جھٹلانا۔ تو فعل ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے جھٹلایا، مصدری ترجمہ ہے جھٹلانا، فعل ماضی کا ترجمہ ہے جھٹلایا۔ تو ترجمہ ہو جائے گا اور جھٹلایا۔ بالحسنی یہ لفظ ابھی گزرا، نیک بات کو، یہاں با کا ترجمہ ہم کریں گے کو کے ساتھ، تو بالحسنی نیک بات کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ یہ لفظ ابھی گزرا، تو ہم اسے سہولت دیں گے۔ لِلْعُسْرَا لام اس کا ترجمہ ہے کے لیے، اور عسرا اس کا ترجمہ ہے مشکل راہ، مشکل راستہ۔ تو لِلْعُسْرَا مشکل راہ کے لیے، مشکل راستے کے لیے، یعنی جہنم کی طرف
ہم اسے سہولت دیں گے۔ وما یغنی 3 لفظ ہیں، واو کا ترجمہ اور ہے، ما کا یہاں پر ترجمہ ہے نہیں، اور یغنی اغنا سے ہے، اس کا ترجمہ ہے کام آنا، فائدہ دینا، کام آنا۔ تو وما یغنی، یغنی فعل مضارع ہے، مستقبل کا معنی دے رہا ہے، تو ترجمہ ہوگا کام آئے گا۔ یغنی کا ترجمہ ہوگا کام آئے گا۔ تو اب ترجمہ ہو جائے گا اور نہیں کام آئے گا، عنہ مالہ، عن کا ترجمہ ہے سے اور ساتھ ہو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اسے۔ مالہ، مال کا ترجمہ مال ہے اور ہو ضمیر کا ترجمہ ہے اس کا۔ مالہ میں ہو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس کا۔ تو عنہ مالہ کا ترجمہ ہو جائے گا اسے اس کا مال، نہیں کام آئے گا اسے مالہ اس کا مال۔ اذا تردہ، اذا کا معنی جب ہے، تردہ تردی سے ہے، اس کا معنی ہے گرنا۔ گرنا اس کا مصدری ترجمہ ہے، تو فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا جب وہ گرے گا۔ اذا تردہ، جب وہ گرے گا یعنی جہنم میں۔ اب تردہ فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا، جیسے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ تو اذا تردہ، جب وہ گرے گا۔ ان آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ واللیلی، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، والنہاری، اور دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے، وما، اور اس ذات کی، خلقہ جس نے پیدا کیا، ذکرہ نر کو، والانثی، اور مادہ کو، ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش، لشتی، البتہ مختلف ہے، فاما، پس بہرحال، من، جس شخص نے، اعطا، عطا کیا، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا رہا، واتقا، اور بچا، وصدقا، اور تصدیق کی، بالحسنی، نیک بات کی، فسنیسرہ، تو ہم اسے سہولت دیں گے، لیلیسرا، آسان راستے کے لیے، یعنی جنت کی طرف۔ واما، اور بہرحال، من، جس شخص نے، بخیلا، بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہ ہوا، وکذب، اور جھٹلایا، بالحسنی، نیک بات کو، فسنیسرہ، تو ہم اسے سہولت دیں گے، للعسرا، مشکل راستے کے لیے، یعنی جہنم کے راستے کی طرف۔ وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا، عنہ اسے، مالہ اس کا مال، اذا تردہ، جب وہ گرے گا، یعنی جہنم میں۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا